السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور دو بڑی شرم والی خبریں آپ سے آج میں نے شیئر کرنی ہے. پہلی تو خبر چڑیل لے کے آئی، دوسری خبر چڑیل نما ایک چڑیل لے کے آئی. دونوں ہی شرم سے، یعنی اگر جو کسی کو شرم آتی ہو تو اس کے لیے تو بڑی ہے. حسن نواز کے متعلق ہے، نواز شریف کے بیٹے کے متعلق، اور محسن نقوی کے متعلق ہے. محسن نقوی اس وقت تو پاکستان میں نہیں تھے، شاید آ گئے ہوں، اپنا علاج کرانے دبئی گئے ہوئے تھے. یہ پاکستان میں ایک اچھا فیشن ہے، یعنی اچھا لگتا ہے کبھی کبھی نا. آپ بھی بتائیے گا مجھے کہ ذرا جس نے پیسے بنا لیے ہوں وہ پھر علاج دبئی میں کرانا چاہتا ہے یا پاکستان سے باہر، لندن میں. ویسے خود سی ایم کے طور پہ انہوں نے پنجاب کے اسپتالوں پہ کام کیا اور ان کا کلیم یہ تھا کہ ہم نے پنجاب کے سارے اسپتال جو تھے وہ پتہ نہیں کیسے کر دیے، کرومویل بنا دیا ان کو، ہر اسپتال کو. لیکن اپنے علاج کی باری آ رہی ہے تو وہ دبئی ابو دھابی جا کے کرانا ہے، وہ یہاں پہ نہیں کرانا. پتہ نہیں شرم آتی ہے کہ دکھا نہیں سکتے کہ یہ لوگ کبھی بیمار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اینی وے، یہ خبر نہیں ہے بائی دا وے، خبر تو اور ہے. اور پہلی خبر تو یہ ہے کہ حسن نواز الحمدللہ، جن کو یہ نہیں پتا تھا کس گھر میں رہ رہے ہیں، کس کے اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں، کس کمپنی کا ہے، ان کا خیال تھا کرائے کا ہے، تو ان کو برطانیہ کی حکومت نے ابھی کوئی شام کو، آج دوپہر کو ایک لسٹ جاری کی ہے ان لوگوں کی جو ولفل ڈیفالٹر ہیں ٹیکس کے اندر، یعنی جنہوں نے جان بوجھ کے ٹیکسز کھائی ہیں. اور ان میں ماشاءاللہ میرے خیال ہے دوسرا یا تیسرا نام جو ہے وہ محترم حسن نواز صاحب کا ہے. اور کتنی عزت افزائی ہے پاکستان کی ہے کہ باپ جو ہے 3 دفعہ وزیر اعظم، چچا دوسری بار وزیر اعظم، بہن وزیر اعلیٰ، قریب ترین رشتہ دار جو ہے وہ ڈپٹی وزیر اعظم. اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تو اتنے کمال کے اپنا بزنس مین ہے کہ علمان الحفیظ، اور وہ ہر دفعہ بینکرپٹ ہی ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اب یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ وہ بینکرپٹ ہو گئے یا انہوں نے. اب آپ کو یاد آیا کہ کچھ مہینے پہلے جو خبر آئی تھی کہ حسن نواز نے بینکرپسی ڈکلیئر کی ہے، تو ناؤ اٹ میک سینس کہ کیونکہ ٹیکس میں ڈیفالٹ کرنا تھا، یہ کوئی 15 ملین پاؤنڈ کے ٹیکسز نہیں دینے تھے، تو انہوں نے کہا بینکرپسی ڈکلیئر کر دو، کسی اور نام سے کمپنی شروع کر لیں گے، کوئی بات نہیں، ہمارا کیا پٹ لیں گے. لیکن یو کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت وہ اتنے فقیر ہوئے ہیں کہ وہ بھی نکال کے چھوڑیں گے، اب وہ بھی ہضم نہیں کرنے دیں گے. دوسرا آ جائیں محسن نقوی صاحب پہ. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ آپ نے مس کیا ہوگا ان کو، پورا جعفر ایکسپریس کے معاملے پہ 48 گھنٹے میں، 24 گھنٹے میں بلکہ 57 دہشت گردی کی واقعات ہوئے پاکستان میں. 24 گھنٹے کے اندر 57 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. تو محسن نقوی بیان تک نہیں دے سکے، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکے کہ میں اس ایس ایچ او کو بھیج رہا ہوں جس کا میں کہتا تھا نا کہ پورا بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار ہے اور ایک ایس ایچ او جا کے ٹھیک کر سکتا ہے. تو بہرحال وہ بھی نہیں آیا ابھی تک. لیکن جو اصل خبر ہے، کیونکہ بینکرپسی کی بات ہو رہی ہے، تو فگرز آ گئے ہیں پی سی بی کے کہ چیمپئنز ٹرافی میں ہمیں ماشاءاللہ کوئی $55 ملین کا لاس ہو گیا. یعنی کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے. نہ ہم نے چیمپئنز ٹرافی صحیح معنوں میں پاکستان کروائی، ہم نے شور اتنا مچایا، ہر بات ہم نے انڈیا کی مانی. انڈیا کو ہم نے ایک ہی گراؤنڈ پہ 4 یا 5 دفعہ میچ کھلوا دیے تاکہ اس کی پریکٹس ہو جائے. انہوں نے فائنل پہ پی سی بی کے ایک عہدیدار کو بھی بلانے کی کوشش نہیں کی اسٹیج کے اوپر، اور پی سی بی کو کوئی شرم نہیں آئی. پی سی نے پتہ نہیں احتجاج بھی کیا کہ نہیں کیا، کہاں کریں گے یہ. اور الٹا ہمیں $55 ملین کا لاس ہو گیا. لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ انڈیا جو ہے بڑا بیک کر رہا ہے کہ محسن نقوی کو ایشیا کا پریزیڈنٹ بنوانا ہے آئی سی سی میں، کیونکہ انہوں نے کہا اس سے زیادہ انڈیا کرکٹ کی اور انڈیا کی خدمت کرنے والا تو پاکستانی آیا ہی نہیں کوئی. نعرے یہ مار کے رکھتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ
اور یہ وہ بلا بلا بلا، اور کرتا ایگزیکٹلی وہی ہے جو انڈیا کہہ رہا ہوتا ہے. انڈیا نے کہا ہائیبریڈ کرنا ہے، ہائیبریڈ کرنا ہے. انڈیا نے کہا ہم نے دبئی میں میچ کرنے ہیں، کہا آپ دبئی میں کر لیں. انہوں نے کہا اگر ہم نے فائنل کھیلنا ہوگا تو فائنل دبئی میں ہوگا، انہوں نے کہا فائنل دبئی میں ہوگا. اوپننگ سیریمنی بھی 2 دفعہ ہو جائے گی، لاہور میں الگ ہوگی، دبئی میں الگ ہوگی، کہ سب ہو جائے گی یہ وہ. تو $55 ملین کا لاس کیوں نہیں ہوگا؟ پہلے پتا چلا کہ جو سٹیڈیمز ہیں لاہور، کراچی، اسلام آباد کا، پنڈی کے، ان کے بننے کی کاسٹ جو ہے وہ ڈبل کے قریب ہے. یعنی اب صرف یہ کہنا کہ جی ہم نے بڑی سپیڈ میں بنائے تھے اس لیے کاسٹ زیادہ لگ گئی تھی، تو اس طرح تو 10% لگتی ہے، زیادہ 15% لگ جاتی ہے، کوئی 20% لگ جاتی ہے. 100% زیادہ لگنے کا مطلب جو ہے، تو ٹھیک ہے پھر آپ کے علاج باہر ہی ہوں گے. پھر آپ چاہیں تو آپ اسپیس ایکس کے راکٹ پہ بیٹھ کے چلے جائیں اور مارس کے اوپر نقوی صاحب اپنا علاج کرا لیں. اگر تو آڈٹ ہی نہیں ہونا ہمارے یہاں، اور وہ بھی ایکسٹرنل آڈٹ، اور اگر کسی نے آپ سے حساب ہی نہیں لینا پیسوں کا، اور وہ جو آپ 3-3 کروڑ روپیہ ایک وقت میں صرف اپنے ان کے نام پہ دے رہی ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، ان کو آپ نے مینٹورز کے طور پہ رکھا ہوا ہے، 50-50 لاکھ روپیہ لے کے. اور وہ سب سے بڑی جو گد ہے پاکستان کرکٹ کی، وہ انضمام الحق کا ذکر نہیں کر رہا میں، اس کی بات کر رہا ہوں، وہ وہاب ریاض کی، اس کو 60 لاکھ روپے پہ ان سب کے اوپر لگایا ہوا ہے. تو پیسے تو ختم ہونے ہی ہے نا. اور یہ جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ بجٹ سلیش ہوگا پلیئرز کے، اس سے یعنی جس پلیئر کو میچ کا $140-150 ملتا تھا، اب اس کو $30 سے $38 ملے گا. کیوں؟ آپ کا دینے کو ہی پیسے نہیں ہے. اور پلیئرز کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاؤن ریٹ کر رہے ہیں ہوٹلز کو. ابھی بھی جو ٹیمیں کھیل رہی ہیں، کوئی 3-3 اسٹار ہوٹلز میں ان کو ٹھہرایا ہے اس باری. کیوں؟ آپ نے پیسے تو سارے خرچ کر دیے ہیں. تب وہ کہاں گئی سیکیورٹی؟ اب آپ کی سیکیورٹی ہیمپر نہیں ہوتی کہ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے سیکیورٹی کا بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے. تو جو پہلے آپ سیکیورٹی کرتے تھے، اتنا پیسہ لگاتے تھے، پورے پورے 5 اسٹار ہوٹلز آپ اپنا کارڈن آف کر لیتے تھے، پورے شہریوں کو تکلیف ہوتی تھی آنے جانے کی، یہ وہ وٹ ایور، اب ہو رہی ہیں سب کچھ، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن ہے کہ کبا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. کام وام تو پتہ نہیں تمہیں آتا ہے کہ نہیں آتا. ویسے میرا تو نہیں خیال کہ آتا ہے، مارجنز میں دے رہا ہوں تھوڑے سے، لیکن آبویسلی پیسے خرچ کرنا آتے. اور یہ آڈٹ تو ہوگا نہیں ایکسٹرنل، تو مبارک ہو. اور پھر وہ پیسہ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہی مختلف علاجوں میں ہی نکلتا ہے نقوی صاحب. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کھایا نہ، استغفر اللہ، لیکن اب اگلی نماز پڑھیں تو اللہ سے دعا ضرور مانگے کہ وہ رہنمائی فرمائیں کہ یہ آپ کو اس عمر میں کیا بیماریاں ہوگی. اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ شفا دے آپ کو، اللہ تعالیٰ حسن نواز کو بھی شفا دے، بالکل ٹھیک کرے. لیکن آپ دونوں کا کمال ہے کہ ایک دن ایک ہی وقت آپ ایک ہی طرح کی نیوز میں آ گئے. ایک نے اپنے آپ کو لاس دیا، ایک نے پورے ملک کو لاس دے دیا. مبارک ہو آپ کو یہ اس کمپٹیشن میں پڑھنے کا. اللہ حافظ.